बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, बात करेंगे हज़ारा डिवीज़न की और हज़ारा डिवीज़न की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। कल हमने देखा, कल और परसों और पिछले वीक में अगर हम लोग बात करें, इस पूरे वीक के अंदर हज़ारा डिवीज़न के अंदर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो इतनी बारिशें पहले नहीं हुई, कल और परसों हुई हैं। लेकिन हज़ारा डिवीज़न के पूरे तमाम अज़ला के अंदर पूरा हफ्ता बारिशें होती रही हैं। लेकिन जो कल और परसों की बारिश थी, शदीद बारिश थी, उसने हज़ारा डिवीज़न की फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। चाहे वो गंदम की फसल हो, चाहे वो तंबाकू की फसल हो, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ हमने इससे पहले बेशुमार दफ़ा, कई दफ़ा जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, हमने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, हमने बात की, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया, हमने उनसे सवालात किए, उनको बताया कि एबटाबाद हो, हरीपुर हो या मानसेरा हो या हज़ारा डिवीज़न का कोई और ज़िला हो, वहाँ पर ये सूरत हाल होती है कि वहाँ पर आप रोड के ऊपर चल नहीं सकते, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती, गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई होती हैं। और उसके साथ साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं कि जो बरसाती नाले होते हैं उनमें तुग़यानी होती है, उनका पानी इतना तेज़ होता है, तो उसका बहाव इतना तेज़ होता है कि वो मासूम बच्चों को साथ बहा के ले जाते हैं। और कल भी हमने देखा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2 साल की मासूम जो बच्ची थी, वो इस पानी में, बरसाती नाले के पानी में बह के चली गई और 2 दिन बाद तकरीबन आज उसकी लाश जो है वो मिली। और ये एक दफ़ा फिर जो है इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए, इससे पहले भी हमने ये चीज़ें रिपोर्ट की, इसके ऊपर बात की, इंतज़ामिया को उठाया, जगाया, उनको झंझोड़ा कि आप खुदारा इसके ऊपर काम करें। इंक्रोचमेंट का जो मामला है, हर दफ़ा इंतज़ामिया से जब भी सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि इंक्रोचमेंट है, बाज़ार के दोनों तरफ, रोड्स के दोनों तरफ जो है वो तजावज़ात हैं, इस वजह से तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। लेकिन ये मसाइल कब हल होंगे? और इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ, कमिश्नर हज़ारा ज़हीरुल इस्लाम साहब ने हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी कि मैं 1 महीने के अंदर आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा, करके दिखाऊँगा कि तमाम तर तजावज़ात जो हैं उसका ख़ात्मा होगा। किसी भी किस्म का कोई प्रेशर, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो पोलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी तरह से कोई उनको अप्रोच करे, उसको खातर में नहीं लेके आऊँगा। लेकिन ना तो वो ऑपरेशन कामयाब हुआ, ना तो वो सारी चीज़ें बेहतर हुई। आज भी एक बारिश के बाद हमने देखा कि एक मासूम बच्ची की जान और चली गई। इसके ऊपर बात करेंगे, आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हम लोग फिर एक दफ़ा कमिश्नर हज़ारा ज़हीरुल इस्लाम साहब से भी बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने हमारे साथ वादा किया, आपने हमारे साथ आके प्रोग्राम के अंदर बात की कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा शिकायत ना हो। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें फिर से हमें नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी साथ लेंगे कि क्या कोई सरकारी क्या कोई सियासी दबाव होता है इंतज़ामिया के ऊपर? क्या इंतज़ामिया को सियासी लोग, जो लोकल लीडरशिप है, वो प्रेशराइज़ करती है छोटे कारोबारी हजरात के कहने पर, या फिर वो जो तजावज़ात माफिया है उनके कहने पर? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। ज़रूर बताइएगा कि ये मसाइल कहाँ कहाँ पर आप लोगों को भी फेस करने पड़ रहे हैं और इनका हल क्या है। अगर इंतज़ामिया आज तक नहीं कर पाई या सियासी लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो ज़रूर बताइएगा कि आपके मसले को भी हम लोग उठाएँगे और हम लोग आज फिर कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया और सियासी लोगों को जगा सकें। मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं महर सिमाब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं हरीपुर से। महर सिमाब, आपको खुशामदीद। महर सिमाब, बारिश हुई और बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई। मैंने इससे पहले कहा कि पिंडी इस्लामाबाद में ये बारिश 1 से 1.5 दिन में हमने देखी, लेकिन हज़ारा डिवीज़न के तमाम अज़ला में पिछला पूरा हफ्ता बारिशें होती रही। और जो कल और परसों की बारिश थी उसने काफ़ी तबाही मचाई। क्या सूरत हाल रही हरीपुर के अंदर? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बोलूँ कि जैसा कि बारिश इतनी नहीं होती जितनी कि वहाँ पर नाले जो हैं वो मटाते हैं। बारिश बहुत हुई भी, लेकिन इंतज़ामात की जैसे अभी आपने बात की, इससे पहले भी हमने कई बार इस पे वो किया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम करेंगे तजावज़ात। जो मेन चीज़, जो पानी क्यों जमा होता है रोडों पे, एबटाबाद की आपने हालत देखी है, सब गाड़ियाँ जो है पानी में जो है वो डूबी हुई हैं। मतलब ऐसा मंजर पेश कर रहा था कि मतलब वहाँ पर रास्ता नहीं, गाड़ियाँ क्या, आम बंदा भी जो है पैदल महाल। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं और ये बच्ची जो आप बात इससे पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, ये चीज़ें ऐसी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी बारिशें हुई हैं तो वही सैलाबी मंजर है, वही सूरत हाल है, उसी में मासूम बच्चे बह जाते हैं। वजह क्या है? देखें, इसके पहले भी कई बार मैं आपको बताऊं, जितनी मेन शहरों पे वाल मार्केट चेकिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने निशानात लगाए कि हम तजावज़ात हटाएंगे। पुख्ता तजावज़ात जो कि नालों के ऊपर कब्ज़ा हुआ है, अभी तक वो तजावज़ात नहीं हटाई जा सकी। मैं हज़ारा भर की बात करता हूँ, चाहे वो आप शार रेशम ले लें, एबटाबाद, ख़ास तौर एबटाबाद की मैं बात करूँ,
تو نالوں کے اوپر جتنی بھی تجاوزات ہے اس کو روزگار نہیں کروایا جا سکا، جس کی وجہ سے ابھی بھی جو پانی جو بارشیں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے اس کا نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. جس طرح کہ انہوں نے پہلے پلان بنایا کہ ہم یہاں سے نالے نکالیں گے، پانی ہٹے گا، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا اس پہ. بات جب انتظامیہ سے ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں مل رہا. تو فنڈ کی مطلب کون کرے گا؟ دیکھیں ایک بچی ہر سال فنڈ ہر سال نہیں، جب بارش ہوئی میں نے کہا کہ ایک سال کے اندر ہم نے ایسے کئی واقعات دیکھے. ناظرین آپ کو بتاتا چاہوں کہ 2 سالہ جو بچی تھی زینب وہ برساتی نالے میں ڈوب گئی. ریسکیو 1112 ایبٹ آباد کے جو ٹیم ہے انہوں نے تقریباً 2 روز یہ آپریشن کیا اور اس کے بعد اس بچی کی لاش کی تلاش شروع کی. اور اس طوفانی بارش کی وجہ سے ایبٹ آباد کے ندی نالوں میں جو طغیانی تھی، وہ جوگیاں کی وہ معصوم بچی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ برساتی جو پانی تھا اس کو بہا کے دور لے گیا اور وہ بچی جو ہے تقریباً 2 دن بعد ملی. اب یہ صورتحال، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال، یہ وہ اس گھر والوں سے پوچھیں، اس بچی کے ماں باپ سے پوچھیں کہ وہ کس سے جا کے سوال اٹھائے، وہ کس سے پوچھے کہ میری بچی کو وہ جو نالوں کا پانی ہے، یہ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، کس کو انصاف ملا یا کس نے ان کی داد رسی کی یا کس نے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کام کیا. یہ سارے اہم سوالات ہیں. ان کے اوپر انتظامیہ قصوروار ہے، براہ راست قصوروار ہے. میں یہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے بات کر سکتا ہوں کہ ایبٹ آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، ہزارہ ڈویژن کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہے. وہ اگر سنجیدہ ہوتی، ایک واقعے کے بعد وہ اس کو سیریسلی لیتی تو تمام تر چیزیں بہتر ہو سکتی تھی یا بہتر کیا جا سکتا تھا. اور خاص طور پہ پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ندی نالے ہیں، ہزارہ ڈویژن کے اندر بارشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، وہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور بارشوں کا جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد میں بارشیں ہوتی ہیں. ہم نے کل بھی دیکھا کہ طوفانی بارش ہوئی اور اس نے پھر اس نالے کو بھر دیا اور وہ نالا معصوم بچوں کو ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. جسوال کے مقام پہ بالکل یہی بات ہے کہ دیکھیں جیسا کہ پانی میں نے ابھی آپ کو بتاؤں کہ کل کے جو میں حالات بتاؤں آپ کو کہ یقین کریں سب گاڑیاں تو پانی تو بھر ہی جاتا ہے، اس کے بعد روڈز کی جو حالت ہے وہاں پہ کھڈے بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو گاڑیاں جہاں پہ گرتی ہیں مطلب کافی جو ہے مسائل جو ہے لوگوں کے پھر آمد جو مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں آگے لینڈ سلائڈنگ جو ہوئی روڈز پہ پانی، کیونکہ آگے اگر جائے آپ پہاڑی علاقہ بہت زیادہ ہے تو اس پہ بھی خطرہ ہی رہتا ہے کہ کافی گھر لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، پہاڑ پھسل جاتے ہیں، لوگ نیچے دب جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ خستہ حال بہت پرانی ہوگی میر صاحب، یہ ہوتی رہتی ہیں اور بار بار ہوتی ہیں. ظہیر الاسلام صاحب جو کمشنر ہزارہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظہیر الاسلام صاحب آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بارشوں کے بعد کی صورتحال ہم نے اس سے پہلے بے شمار دفعہ ڈسکس کی اور آپ نے بھی ہمارے پروگرامز کے اندر آ کے کہا کہ میں اور اس میں آپ نے وجہ یہ بتائی کہ روڈز کے دونوں اطراف تجاوزات ہوتی ہیں، تجاوزات کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نالوں کی صفائی نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے یہ جو نالے بھرتے ہیں پھر اس میں طغیانی ہوتی ہے اور بڑی تیز رفتار میں پانی وہاں سے گزرتا ہے. اور جو سڑکیں ہوتی ہیں ایبٹ آباد کی، جو مین شاہراہیں ہیں ایبٹ آباد کی، ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکی. آپ نے دعوے کی، آپ نے باتیں کی، لیکن چیزیں ہمیں گراؤنڈ کے اوپر ٹھیک نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے جو آپ اتنی گلومی پکچر پیش کر رہے ہیں. ہزارہ ڈویژن میں نہ ہر روز بچے ڈوبتے ہیں اور نہ اتنی مسئلے مسائل ہیں. ہزارہ ڈویژن جو ہے نا، یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اور یہ جو طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں اتنی اگریسو بارش پرسوں ہوئی ہے، اس میں ایک بچی جو تھی اس میں والدین کا قصور بھی ہے. چھوٹے بچوں کو وہ آپ باہر کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے سے طغیانی آ جائے اور اس میں وہ ڈوب گئی ہے وہ بچی. یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، لیکن اس میں اتنی بھی ساری ذمہ داری انتظامیہ پہ نہیں تھوپی جا سکتی. باقی جو ڈی سلٹنگ کا کام ہے، جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ دہائیوں کا گند جو ہے نا وہ ہم صاف کرنے میں لگے ہوئے. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. 60 سالوں کا گند جو ہے نا سلٹ اپ ہوا ہے. تو وہ تمام ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس دن بارش ہوئی تھی یہ ایک ریکارڈ رین فال تھا. تو اس میں وہ چھوٹی سی معصوم بچی اس کی نظر ہو گئی. پچھلے سال بھی ایک بچہ بہ گیا تھا. تو یہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو خواہ یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اللہ پاک ان حادثات سے ہمیں بچائے اور انتظامیہ کو ہمت دے. انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے. باقی یہ جو مین آرٹری ہے جس پہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے یہ ایم ایس آر کا، مین سپلائی روٹ کا. این ایچ اے اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو 2-3 دفعہ پریس ہوئی ہے. تو وہی نیکسٹ پی ایس ڈی پی میں یہ شامل ہو جائے
تو یہ جو 17-18 کلومیٹر کا بڑا پیچ ہے اس کے لیے کوئی منظوری ہو جائے. فیڈرل گورنمنٹ نے منظوری دینی ہے, پھر انتظامیہ آپ دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. جب یہ پروجیکٹ منظور ہو جاتا ہے, اپروول ہو جاتی ہے, فنڈنگ ہو جاتی ہے, تو پھر اس پہ کام ہوگا. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ سانحات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. اللہ پاک سے ہی ہم نے امید لگانی ہے. ہماری ذمہ داریاں ہم لوگ پتہ نہیں کیسے ادا کریں گے اور کب ادا کریں گے. تجاوزات کے حوالے سے آپ نے ہم سے بات کی تھی کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہم نے مؤثر حکمت عملی بنائی اور آپ کو سب چیزیں بہتر نظر آئیں گی. آن ریکارڈ یہ باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی تھی, لیکن تجاوزات کی بھرمار ہے. آج بھی ایبٹ آباد, حویلیاں, ہری پور, مانسیرا کے اندر تجاوزات مافیا وہ جو ہے سرگرم ہے. نالوں کے اوپر تعمیرات ہوئی ہیں اور جاری بھی ہیں. کیا کیا آپ نے؟ تجاوزات کے حوالے سے دیکھیں, سب مارکنگ ہو چکی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, اور اس کے لیے بھی نا اگین وی نیڈ فنڈنگ. اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. یہ جو پختہ تجاوزات ہیں, یہ جو واٹر ویز ہیں, ان میں وہ دہائیوں سے انکروچمنٹ ہوئی. بڑے بڑے بنگلز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اس میں سٹرکچرز کھڑے ہیں آگے. اس میں سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لیا تھا. اس میں کوئی 1800 پلس پورے پروونس میں تجاوزات کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی. تو وہ بھی گریجولی اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن جب تک میں آپ کو کہوں نا کہ مین پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ نہیں ہوتی, یہ 9.9 بلین کا پروجیکٹ ہے. اس میں 6 بڑے نالے واٹر ویز ہیں جو ایبٹ آباد سٹی سے گزرتے ہیں. یہ 6 بڑے نالے جو ہیں یہ ویسٹ سے, بلکہ نارتھ ویسٹ سے ساؤتھ ایسٹ کو جاتے ہیں. تو ان کے لیے وی نیڈ پراپر منی. تو تجاوزات جو ہے نا وہ گرا دینا نہیں ہے, پھر گرانے کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن بھی ہے, ری ایبیلیٹیشن بھی ہے, ان واٹر ویز کو کھولنا بھی ہے. اس میں بڑی بڑی باکس کلورٹس بننی ہے اس پہ. اور یہ 7.1 کلومیٹر کا جو روڈ ہے, اس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے پراپر PC1 اور ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پروجیکٹ کو اپروو کر دیا جائے, اور اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ایڈمنسٹریٹو مشینری کو سب کو مل کے, اور یہ جو اتھارٹیز ہیں, یہ چونکہ نیشنل ہائی وے کا روڈ ہے, اس کی سائڈ پہ جو ڈرینز ہیں نا وہ صرف وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ سیویج کے سسٹم کو بھی کیٹر کرنے کے قابل نہیں ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی ڈرینز ہیں. تو چیز ہے کہ اتنے بڑی ہیوی رین فال ہو, ڈاؤن پور ہو, تو اس کو وہ کیٹر نہیں کر رہے. سڑک کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے. تو اس کے لیے انتظامیہ تو حتم مقدور یہی کوشش کر رہی ہے کہ امیجیٹلی جو ہمارے پاس واسا ہے, کینٹونمنٹ اتھارٹیز ہیں یا TN ہے, ان کے اہلکاروں کو ہم نکالتے ہیں. جہاں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اسے ہم راستہ بتاتے ہیں اور نکلتا ہے, گزرتا ہے. جب تک اس کے لیے پراپر فنڈنگ نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کے پاس کوئی مؤثر حکمت عملی, آپ نے کہا کہ یہ بھی ہو جائے گا, ایسے بھی کر لیں گے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ساتھ مل کے چلنا ہوگا, تب چیزیں بہتر ہوں گی. ایک کمشنر جو ہے وہ بہت پاورفل پوزیشن ہے. کمشنر اگر چاہے تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ اپنے اثر و رسوخ کو, اپنے جو پاورز ہیں اس کا استعمال کرے تو چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی عمل درآمد کسی چیز کے اوپر ان فیوچر ہم لوگ دیکھیں جلدی سے, یا کچھ دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد کچھ ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے, مرکزی کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی, دونوں کے سامنے یہ پروجیکٹ ہم نے پلیس کیا ہوا ہے. اس پہ کام ہم نے کر کے تمام اداروں کو بٹھا کے ہم نے ڈاکومنٹس بنا دیے ہیں. تو اب یہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریسورسز کو دیکھتی ہے, پرائرٹیز کو دیکھتی ہے. میری تو یہ کوشش ہوگی کہ یہ سب سے اہم پروجیکٹ ہے ہزارہ ڈویژن کا. اس پروجیکٹ کو ہر حال میں ہونا چاہیے, اس کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے. تو ہم پھر اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی, پریزیڈنٹ گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اپروو کیا جائے, اسے آنے والی ADP میں شامل کیا جائے, اور اس کے لیے کنسلٹنٹس ہائر کیے جائیں, اور اس پہ جلد از جلد کام کیا جائے. ہمارا کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. چلیں, بات ابھی بھی پھر وہی بات آ گئی کہ ریکویسٹ تک ہی ہے, کہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جلد از جلد فنڈنگ کی جائے تو ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی بات کی صورتحال کی. لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی, SOPs جاری کیے گئے. SOPs پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں, صرف ہزارہ ڈویژن کی نہیں, جہاں جہاں پہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر SOPs کے اوپر عمل درآمد نظر نہیں آیا, اور چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم لوگ صرف اس وائرس کی بات کریں تو ڈے بائی ڈے جو کیسز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. ہزارہ ڈویژن کے اندر آپ کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا حکمت عملی ہے, کیسے لوگوں کو اور تاجروں کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟
ہزارہ کے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بڑے سینسیبل لوگ ہیں, وہ خود بھی عمل کر رہے ہیں. یہ جو انفورسمنٹ ہے لاک ڈاؤن پہ, یہ پچھلے دنوں 90% کیا ذرا بھر میں. لوگوں نے جن دکانیں میں بند ہونا تھا وہ 100% بند تھی. کھلنا تھا جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ کھلی تھی, گروسری کی شاپس کھلی تھیں, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی شاپس کھلی تھیں, مٹن اور چکن کی شاپس کھلی تھیں. اس کے علاوہ جو دکانیں بند تھیں, گارمنٹس تھے, ریڈی میڈ گارمنٹس تھے, کلاتھ تھے, شوز تھے, کراکری تھے, باقی جو شو روم تھے, ایوری تھنگ واز کلوزڈ. تو اسی طرح یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, وہ پرسنل سیفٹی میئر جو ہیں, ماسک کا پہننا ہے, گلاوز, سینیٹائزر کا استعمال ہے, اور یہ پہلے سے الحمدللہ ذرا بھر میں لوگ سینسیبل اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بازاروں میں جب کھلنے سے عید کا موقع ہے, رمضان شریف ہے, رش ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ کی حد تک ان لوگوں کو کہہ دینا کافی ہوتا ہے. ان پہ نہ ہمیں ہیوی جرمانوں کی ضرورت پیش آتی ہے, نہ سختی کی ضرورت پیش آتی ہے. تو حضرات آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لٹریسی ریٹ بھی اچھا ہے, لوگ بھی قانون پسند ہیں, قانون پر عمل درآمد کرنا ان کی سرشت میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات ملک کے باقی حصوں سے کافی بہتر ہوں. اچھا, آپ نے کہہ دیا کہ ان کو کہہ دینا ہی کافی ہے, اور کہہ دینے سے تمام تر معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ اسلام آباد, راولپنڈی میں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, لیکن حالات کچھ اس سے ہمیں جو ہے نا بالکل یکسر مختلف نظر آتے ہیں. آپ نے عید کا ذکر کیا, رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے, اور عید بھی اب کچھ ہی دنوں بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ عید کی شاپنگ تو شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ منافع خوری کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ جو تاجر ہیں ان کی طرف سے جو ظلم اور بربریت ہم لوگ ہر سال دیکھتے ہیں, رمضان کے اندر بھی اور عید سے پہلے بھی, کہ وہ کیسے منافع جو ہے نا زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے وہ ہر باز آزماتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتی. کوئی عملی اس حوالے سے بھی ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کے کوشچن کو سمجھ گیا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہزارہ بھر کے جتنے بھی تاجر ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں, ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. پورے ہزارہ بھر کے جو آل ٹریڈرز کے جتنے نمائندے ان سے ہوتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں بلکہ یہ آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ ہزارہ بھر کے تاجروں نے رمضان شریف میں 5 سے 10% جو ہمارے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں ان میں بھی کم چارج کیا ہے لوگوں کو. بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے خیبر پختونخوا میں 1150 کے لگ بھگ آٹے کا بیگ تھا. یہ انہوں نے 200 کم تھا, ہمارا 950 روپے کا تھا. اب ہمارا سرکاری ریٹ جو آٹے کا ہے وہ 806 روپے ہے. تو پنجاب کا سفید آٹا, فائن آٹا, سپر آٹا جو تھا وہ 870 روپے میں یہ ایبٹ آباد, مانسرا, ہری پور کے تاجر جو ہے لوگوں کو دیتے رہے. باقی فلور ملز نے, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہر فلور مل نے ڈیلی کوئی 200 کے حساب سے بیگ فری آف کاسٹ حویلیہ میں, ایبٹ آباد شہر میں, ہری پور میں, مانسرا میں, بٹاگرام میں ان تاجروں نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں. ابھی حال ہی میں نے یہ کورونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے بعد 500 to 600 ہر روز کے حساب سے میں نے ٹریڈرز کے یہ جو راشن ڈسٹریبیوشن, فری راشن ڈسٹریبیوشن کی سیرمنیز تھی ان کو میں نے اناگوریٹ کیا ہے. تو باقی جہاں تک تاجر برادری کا تعلق ہے, ان لوگوں کو اس وبا کی اور یہ جو قدرتی آفت آئی ہوئی ہے اس کے موقع پہ ان لوگوں کو خود بھی ادراک ہے. وہ لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کے دن نہیں ہے, یہ منافع خوری کے دن نہیں ہے, ذخیرہ اندوزی کے دن نہیں ہے. کوئی 1-2%, 3%, 5% میں معاشرے کے ناصروں کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن میجارٹی لوگوں کو یہ احساس ہے, تاکہ یہ اپنے غریب عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, اور یہ اپنے جو ہمارے صارفین ہیں ان کو سستی اور معیاری اشیاء. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے, کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی کوششوں سے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے پاس اب بھی 1 ارب روپے کی سٹینڈرڈ کی چیزیں صارفین کے لیے موجود ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 10,000 روپے کی شاپنگ کسی یوٹیلٹی اسٹور سے کریں تو اس میں 2,500 روپے تک آپ کو بچت ہوتی ہے. تو حکومت نے سبسڈائز راشن 12,000 روپے پور فیملی اور نیڈی فیملی کے لیے, آئیڈینٹیفائڈ نیڈی فیملی کے لیے جو احساس کیش پروگرام کے تحت وہ دے رہے ہیں. اور پلس یہ جو دوسرے ہمارے عام تاجر ہیں ان تاجروں نے اس کے دیکھا دیکھی اس کمپٹیشن میں
یہ چیزیں جو ہے نا آپ اپنے اشاریہ دیکھیں. یہ جو گرانی کے اشاریہ تھے, ہماری سوچ تو یہ تھی کہ یہ دالیں, یہ چاول, یہ چینی, یہ چائے, یہ گھی, یہ ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مارکیٹ میں ان کی اویلیبلٹی اور ان کی پروفیٹیبلٹی, اس میں اس دفعہ اتنا بہترین اعتدال رہا ہے کہ ہزارہ بھر کی مارکیٹوں سے صارفین کے ساتھ ہم خود بھی جا کر ملتے رہے ہیں. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے, کوئی چیز مل نہیں رہی, اسکارسٹی ہے, قلت ہو گئی ہے اور لوگوں کا رش ہے مارکیٹوں میں. ایسی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اس افراتفری اور اس نفسا نفسی کے عالم میں ہزارہ بھر کی مارکیٹوں میں گورنمنٹ کے یہ جو ہمارے پریونٹیوز اور پریکاشنری میجرز تھے, اس کے تحت ان چیزوں کی نوٹیفائڈ ریٹس پہ, ارزاں نرخوں پہ اس کی اویلیبلٹی ہم نے جو یقینی بنائی ہے. ظہیر الاسلام صاحب بہت شکریہ آپ کا. کمشنر ہزارہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اس کے اوپر مزید بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ, اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کمشنر ہزارہ ظہیر الاسلام صاحب. آپ بحیثیت کمشنر ہزارہ, بحیثیت سرکاری ملازم, آپ نے سرکاری آفیسر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور آپ نے کہا کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے, کوئی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے نہیں. تاجر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, تاجر اور جو لوگ مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں بالکل ویسی ہوں, لیکن جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں, جو صورتحال ہم لوگ دیکھتے ہیں, وہ اس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے. اور یہ پھر میں آپ کو کہتا چاہوں کہ صرف ہزارہ کے اندر نہیں ہے یہ مسئلہ, یہ پورے پاکستان کے اندر ایس او پیز کی جہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں, آپ نے کہا جی کہ ندی نالوں کا جو صورتحال ہے وہ آپ نے بہت ہی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا. ایسی بھی نہیں ہے. پچھلے سال ایک بچہ جو ہے وہ ندی میں بہہ گیا, نالے میں بہہ گیا, اور ایک بچی کل بہہ گئی. یہ ایک بچی ایک گھر والوں سے پوچھیں, ان کے ماں باپ سے پوچھیں, یا جو بچہ پچھلے سال اس نالے میں بہہ گیا تو ان کے گھر والوں سے پوچھیں, یہ معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے, چیزیں بہتر کرنی ہوں گی. یہ اتنی آسان باتیں نہیں جتنی ہم لوگ کر جاتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں اس کے اوپر مزید کیا بات کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. آمنہ سردار رہنما ہیں, مسلم لیگ نون کی ہزارہ ڈویژن کا تعلق ہے, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آمنہ سردار صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. اگر ہم لوگ ایک تصحیح کرنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ پچھلے سال ایک بچہ بہا تھا اور کل ایک بچی بہی. اس سے بھی پہلے کی اگر ہم بات دیکھیں, چند سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پڑوس میں, مطلب وہ مسجد میں آئے تھے نماز پڑھنے, اور اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا اور وہ بہ گئے تھے. میڈم میڈم میری بات سنیے گا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ کمشنر ہزارہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ پچھلے سال بہا, ایک بچی اس دن بہہ گئی. میری تصحیح سے زیادہ یہ کمشنر ہزارہ کی ہم لوگ تصحیح کرنا چاہیں گے. میں خود بھی اس کے اوپر آنا چاہتا کہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں, میرے پاس بھی ایسے کئی واقعات ہیں اور ہم لوگ اس کے اوپر کئی پروگرامز کر چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے جی بالکل. تو کیا صورتحال دیکھتی ہیں؟ ایبٹ آباد کی سڑکیں دیکھیں, آپ کی جماعت بھی 13 سے 18 تک گمراہ نہیں کرتی رہی. وفاق کے اندر صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن ایبٹ آباد کے حالات, ہزارہ کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے. لوکل لیڈرشپ قصوروار ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن قصوروار ہے, کس کا قصور ہے؟ دیکھیے, صرف کسی ایک کو آپ الزام نہیں دے سکتے کہ آپ صرف سیاستدانوں پہ سارا ملبہ گرا دیں, وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ سیاستدان بھی قصوروار ہوں گے, اس علاقے کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو اس حلقے کے ظاہر ہے عوامی نمائندے ہیں, اور اتفاق سے وہ بڑی سپریم مطلب بڑی قسم کی سیٹوں پہ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ایک اگر آپ کو مہارت ہو آپ کے پاس اور
آپ کے پاس سپریم قسم کے عہدے ہوں تو آپ میرا خیال ہے اپنے علاقے کے لیے کافی کچھ کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو اپوزیشن میں تھے اور عام ایم پی اے کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے, اس کے لیکن باوجود وفاق میں تو آپ لوگوں نے 13 سے 18 سے 5 سال گزارے نا. وفاق میں آپ کے بڑے بڑے لوگ تھے, ڈپٹی اسپیکر صاحب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اسمبلی میں تھے, آپ کے فیڈرل منسٹر ہزارہ ڈویژن سے تھے ریلیجس افیئر کے سردار یوسف صاحب, آج کل صوبے میں بیٹھے ہیں. جی بالکل, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اب کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, مہتاب عباسی صاحب گورنر تھے. سیاستدانوں پہ نہیں ڈال سکتے. آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کی لوکل گورنمنٹ, آپ کی کینٹ بورڈ, یہ سارے بھی ذمہ وار ہیں. کیونکہ صرف سیاستدانوں کو کہنا, عوام بھی, کیونکہ عوام اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا رہی, تو مطلب جس کو آپ لے کر آتے ہیں, جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, آپ ان سے سوال کیجیے نا کہ جی ہم نے آپ کو یہاں اسمبلیوں میں بٹھایا, آپ کو لے کر آئے, تو آپ کیوں نہیں کر رہے اپنے تو آپ لوگ تو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا یہ ہمارے یہ بڑے سرکاری افسران, جس میں میں نے ابھی ذکر کیا کمشنر ہزارہ ایک بڑی پاورفل سیٹ ہے, ایک بڑا تگڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ڈپٹی کمشنرز کی بات کریں, اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کریں, یہ تو عام آدمی کو دستیاب ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہم سارے لوگ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب اس میں میرا خیال ہے کہ قصوروار ہیں. میں نے یہ پوسٹ اپنی سوشل میڈیا پہ بھی کی, اور تو اگر قصوروار ہیں تو پھر سزاؤں کا عمل شروع ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی قصوروار ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی قصوروار ہے, تو پھر عمل جو ہے نا, سزا وہ ملنے شروع ہونا جانی چاہیے. اب سزائیں ملنی چاہیے. میرے بھائی, اگر ہمارے ہاں سزا اور ایوارڈ, ریوارڈ اور پنشمنٹ کا اگر تصور ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر تو جس کو جو اچھا کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے کبھی تھپکی نہیں دی ہے, اور جو برا کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے کچھ گناہگار نہیں ٹھہرایا. تو یہ بات یہ نہیں ہے, اور یہ بلیم گیم سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں, یہ چیزیں درست بھی نہیں ہوں گی. میں آپ پہ الزام لگاؤں, آپ مجھ پہ لگائیں, کوئی تیسرا ہم پہ لگائے, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ہر بندے کو اپنی اپنی جو حصے کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہوگی. کیسے ہوگی؟ مجھے کوئی وے آف بتائیں, مجھے بتائیں کہ اس کا. اگر اس بات پہ آواز اٹھا رہی ہوں, بینگ پولیٹیشین اور بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ, تو اٹ مینس کہ میرے میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ میں اس کو فیس کروں. اگر میرے پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے تو میں اس کو فیس کروں, اس لیے کہ میرا کام ہے یہ کہ اگر میں اپنے علاقے سے ووٹ لے کے منتخب ہو کے آئی ہوں تو میرا کام ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو آسانی پرووائڈ کرنا. تو یہ ہم سارے جو اس حلقے کا ظاہر ہے جو بھی ہے, ان کا کام ہے اس بات کی ذمہ داری کو قبول کرنا کہ ہاں جی آپ ہی کی وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں. میں زیادہ دور نہیں جاتا, میں فوارہ چوک سے لے کے, میں پہلے بھی کی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, فوارہ چوک سے لے کے ایوب میڈیکل کمپلیکس تک اگر ہم لوگ اس روڈ کی حالت دیکھیں تو دل دکھتا ہے. تو وہاں سے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ گزرتے ہیں, بڑے بڑے منسٹرز وہاں سے گزرتے ہیں, ہماری ایڈمنسٹریشن وہاں سے گزرتی ہے. کسی کو نظر نہیں آتا ان کھڈوں کی بھر دیں. وہ کھڈے بھی بھرنے ہوئے ہیں, جو بھرنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ آپ مجھے بتائیے کہ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں, تو وہ بیوٹیفیکیشن آپ ایک پلر کو توڑ کے نیا پلر بنا رہے ہیں, انگریزوں کی بنی ہوئی دیواروں کو توڑ کے آپ گھٹیا قسم کی دیواریں بنا رہے ہیں, تو آپ نے وہی پیسہ ان چیزوں پہ کیوں نہیں خرچ کیا؟ ہم تو یہ آواز کہتے ہیں نا, ہم تو یہ بات کہتے ہیں کیوں نہیں اٹھائی جا رہی. اسی طریقے سے میں ایک عورت ہو کر NHA کے چیئرمین سے اپنے دور میں ملی, میرے پاس ریکارڈ پہ یہ چیزیں موجود ہیں, میرے پاس ریٹن ڈاکیومنٹس ہیں, اور وہ چیئرمین مجھے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. میں نے کہا نہیں. تو مطلب اگر میں اپنی بساط میں اپنی اس میں جا کے ایک چیز آواز اٹھا سکتی ہوں, تو باقی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کتنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور کتنی نہیں کرتے. مطلب یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہیں, یہ سب کچھ ہوتا رہے, ہمارے پاس حل کیا ہے؟ مجھے کوئی سلوشن بتائیں کہ ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں. بس کر یہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو اپنا, میرے اوپر جو ذمہ داری ہے کم از کم میں وہ تو نبھاؤں. جو میرے اوپر ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے, جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے وہ میرے اوپر نہیں ہے, جو ذمہ داری کمشنر ہزارہ کے اوپر ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے, وہ میرے اوپر نہیں ہے. ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری ہی صحیح طریقے سے نبھا لے, ایون کہ وہ عوام ہماری جو آواز ریز کرنا ان کا کام ہے, وہ ایشوز ریز کریں, وہ بتائیں. اگر وہ نہیں ریز کرتے, میں سمجھتی ہوں وہ بھی ذمہ وار ہیں. اگر وہ آواز نہیں اٹھا رہے, 3 ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کے نقصانات ہو گئے ہیں, مالی نقصانات کتنے ہوئے ہیں, لوگوں کے پورے گھر ڈوب گئے, ان کی پوری چیزیں تباہ ہو گئی. اگر وہ آواز نہیں اٹھا رہے تو وہ ذمہ وار ہیں.
वो एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी चीजें डिस्कस करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये जो आप इंक्रोचमेंट का जिक्र करते हैं, इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, नालों के ऊपर तामीरात की बात करते हैं, ये कहते हैं कि फिर जो ताजर हैं या वो जो लोग लोकल लोग हैं वो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट लेके हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, फिर प्रेशर बनाते हैं तो फिर हम लोग मजबूर होते हैं, क्या करें हम लोग? अगर आप इंक्रोचमेंट की जगहों पे जो मेन जगह हैं उनको देखें तो वो तो सारे सरकारी इदारे बने हुए हैं तो उनपे हम आप क्या कहें? पीटीसीएल का वो जो दफ्तर बना हुआ है एक नया, वो आपका नादरा का दफ्तर कसियों में बना हुआ है, आप ना बैठे ना, आप एतराज करें कि हमने यहाँ नहीं बैठना, नौकरी करें, क्या करें? वो सरकार के मुलाजिम है, वो कहते हैं हमें तो सरकार ने जगह दी है, सरकार ने नौकरी दी है, सरकार की नौकरी करते हैं। हमारा मसला ये है जी कि हम ब्लेम गेम के आदी हो गए हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों के आदी हो गए हैं, हमारा और कोई काम नहीं है सिवाय एक दूसरे को इल्जाम देने का। आपने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपने ये किया। हम मतलब बातें ही करनी है, चीज को हम बातें कर रहे हैं, हम सीधा करने की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बातें देखें, उनके एसओपीज नहीं तैयार हो रहे, उनकी वो कमिश्नर हजारा कहते हैं कि सब ओके है, एबटाबाद हजारा डिवीजन के लोग पढ़े लिखे हैं, तमाम तरह एसओपीज के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, कोई मुनाफाखोरी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट है, कुछ भी खराब नजर नहीं आता। अगर आप एबटाबाद में, मैं कल असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में हमारी एक मीटिंग थी, मैं वहां गई और आप यकीन कीजिए कि रास्ते में खवातीन के हॉल थे बाजारों में जो जा रहे थे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नाकाम हो चुकी है उनको रोकने के लिए। मतलब आप लोगों, ठीक है पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप किस लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बैठी हुई है? बैठे फिर जाके सारे इतने इतने मरात ले रहे हैं, रजाकारों को दें, फिर ये टाइगर फोर्स के जो भी, मैं रजाकार बनती हूँ, कोई और बनता है, फिर आपको टाइगर्स नजर आए हैं किसी जगह पर? पता नहीं कि सुना है कि बड़े 8400 टाइगर। आपका ताल्लुक गिलियाद से है, आपका ताल्लुक गिलियाद से है, गिलियाद में तो आजकल टाइगर्स आम फिरते नजर आ रहे हैं रोडों के ऊपर कि वो अल्लाह के बनाए हुए टाइगर्स हैं, जो बने बनाए हैं, जो बनाए जा रहे हैं दुनिया में, वो नहीं है। बहुत शुक्रिया आमना सरदार साहिबा, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं उज़मा रियाज जून साहिबा, उनसे भी बात करें, उनसे भी जानें कि क्या कर रही है हुकूमत, या कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे। मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक डिवीजन की बात कर रहा हूँ, उसके 6 अजला की बात करता हूँ और फिर घूम घुमा के एबटाबाद पे आ जाता हूँ। एबटाबाद की वो सड़क मुझसे, मेरी आंखों के आगे से ओझल नहीं होती कि उसको मैं जब फवारा चौक से लेके अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स तक देखता हूँ तो खड्डे ही खड्डे हैं, उधर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। तो वहाँ पर तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जाते हैं, इलाज कलंदर खान लोधी साहब, हमारे स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब, तमाम तर जो हमारे वहाँ के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पोलिटिकल लोग हैं, वो सारे लोग वहाँ से गुजर के जाते हैं। महर सिमाब, आप भी गुजरते होंगे वहाँ से। बिल्कुल, जैसा कि बात हुई है ना कि 30 साल तकरीबन, मैं कह रहा हूँ कि 30-40 साल हो गए हैं वहाँ पे। पता है यहाँ पर जब, जैसे भी आपने बात की ताजरों, जब उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सरकारी भी वहाँ पे इमारतें बनी हुई, तजाज़ात पे कब्ज़ा हुआ है, तो जब कोई डीसी या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर कोई ऐसा एक्शन लेता है, मार्किंग, जैसे उन्होंने खुद कहा अभी कमिश्नर साहब ने कि मार्किंग होती है, फंड की अंदर दस्तियाबी, मैं साहब किस मार्किंग की बात कर रहे हो? मैं साल पहले प्रोग्राम कर रहा था, उस वक्त मार्किंग हो रही थी, साल बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ, मार्किंग हो रही है। वजह क्या है? यहाँ पर देखें, वही बात है, ताजर जो वहाँ पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वही उनके रिलेशन पैसा लगाते हैं सियासतदानों पे, के साथ, उनकी इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनके लिए मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनके लिए खानों का बंदोबस्त करते हैं। तो कल वो कैसे उनके ऊपर ऑपरेशन होने देंगे? नेशनल हाईवे के पास अगर ये मेन रोड, बाकी तो छोड़ ही दें, अगर नेशनल, वो तो वफाक के साथ पास आता है, ठीक है, जो नेशनल हाईवे है, तो अगर इस पे नहीं हट रही तो आप बताएं कि सूबाई गवर्नमेंट की जो अंडर आएगी वो कैसे हटेगी? तो यही बात है कि यहाँ पर एक एबटाबाद से कॉलर है, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सब चीजें ओके हैं। रशीद साहब है हमारे साथ एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब क्या कहेंगे? जी कैसर साहब, बात यह है कि जो आपने महंगाई के बारे में बोला है ना, जी जी, तो कौन जो हमारे जो ऑफिसर हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे, कौन बाजार में किसी ने चक्कर लगाया कभी कि महंगाई क्या है या नहीं है? वो कहते हैं सब ओके है, बहुत सस्ती चीजें मिल रही हैं। कहाँ से सस्ती मिल रही है? कमिश्नर हजारा अभी मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में बात करके गए हैं, वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हजारा डिवीजन के अंदर सब ओके है। आप तो खुद बाजार का चक्कर लगाएं तो आपको पता चले ना। सर हमने तो देखा है, तभी तो बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, फिर मतलब ये कि हम जो लोग झूठ कह रहे हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये महंगाई, ये बुरे हालात हमने देखे हैं, तो तब हमने उनसे बात की है ना। अल्लाह ताला का फरमान है कि मुसलमान लीजिए कि जब
رمضان آتا ہے تو وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. تو یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے. پہلے گوشت کو لے لیں, پہلے 350 روپے کلو تھا, ابھی 400 روپے کلو ہے. اسی طریقے سے رشید صاحب, ہم لوگ بات کرتے ہیں عام آدمی کی, عام عوام کی, آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں, بات کر رہے ہیں آپ کی بات کریں. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا کہ جو لوگ انتظامیہ کے جو افسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب اچھا نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو مشکلات ہیں. مشکلات بہت زیادہ ہیں, سب اچھا نہیں ہے بھائی جان. یہ غریب ہی جانتا ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں رشید صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایبٹ آباد سے کال کی, آپ پروگرام کا حصہ بنے. رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ سب اچھا ہے, یا مہنگائی نہیں ہے, یا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے, یا معاملات ٹھیک ہیں, تو وہ بات غلط کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں یہی تو بات ہے. ابھی تو کہتے ہیں ریسنٹلی جو بحران ابھی بنا ہوا ہے, مجھے جو ہزارہ سے جو میسیجز آئے ہیں یہاں پر, زیادہ تر جو کاشتکار ہیں جو ابھی گندم کی کٹائی کر رہے ہیں, ڈیزل شارٹ ہے تو وہ فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ. لیکن ڈیزل کتنا سستا ہوا ہے, حکومت کا اگر چیز سستی کرے وہاں پوری تو کریں, لیکن یقین کریں لوگوں کو مہنگے داموں کا 2000 کا جو ہے 1 گھنٹے کا وہ تھریشر وہاں پہ مشینیں لگواتے تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ 4000 5000 ڈیزل تک شارٹ ہے اس میں, لیکن مہنگائی بالکل تیار. ہم لوگ بات کرتے ہیں کالر ہری پور سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی احمد بات کروں. کیسے صاحب ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ پاک. احمد صاحب کیا کہیں گے؟ خیریت جی, بس پروگرام سن رہا ہوں. سر جو کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بھی میئر صاحب نے بات کی ڈیزل کی, تو سرائے سالہ ہری پور یہاں پہ آج کل کٹائی اور تھریشر کا موسم ہے, وہاں پر پیٹرول پمپ پہ ڈیزل نہیں مل رہے. آپ کے ہمارے ہری پور میں سریکوٹ کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ آج کل 4تھا 5واں دن ہے, پانی نہیں ہے. پانی وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ دفتروں میں بیٹھ کے یا ادھر او کے رپورٹ دینا یہ آسان بات ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہ جہاں پہ ذرا شہروں میں ذرا سٹی میں پھرے نا, میئر صاحب پھرتے ہیں ہری پور میں, ذرا ان سے پوچھے ذرا کیا پوزیشن ہے. اصل پوزیشن کچھ اور ہے, بتانا کچھ اور ہے. جو لاک ڈاؤن یا جو کرونا سے سیفٹی کا جو ہے, آپ یقین کریں کہ کسی اسٹور یا کسی بڑے اتنا رش ہے, کوئی SOPs پہ عمل نہیں کر رہا ہے. کوئی وہاں پہ وہ نہ ماسک ہے, نہ دکانداروں کے ماسک ہیں, اور لوگوں کو تو چھوڑیں. تو یہ حالات ہیں ابھی. ٹھیک ہے احمد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہری پور سے کال کی. یہ چیزیں ہم لوگ رپورٹ کرتے ہیں, ہم لوگ خود دیکھتے ہیں, اس لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے سالڈ ایویڈنس موجود ہوتے ہیں, تو تب ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے ان سب چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بارشوں کا ہم نے ذکر کیا, بارشوں سے جہاں پر جانی نقصان ہوا, ایبٹ آباد کی ایک 2 سالہ معصوم بچی جو ہے وہ برساتی نالے میں بہہ گئی, اور اس کی لاش جو ہے 2 دن بعد ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے تلاش کی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کی تیار فصلیں جو ہیں, چاہے وہ گندم تھی, چاہے وہ تمباکو تھا, وہ سبزیاں تھی, پکھل, کونچ ویلی, سرن ویلی میں گندم, مٹر, آلو, گوبھی کی جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی. وہ غریب کسان جو ہیں وہ بھی کسی امداد کے, کسی جو منتظر ہیں کہ کوئی ہماری مدد کی جائے, کوئی ہمیں سنا جائے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بارشیں جہاں پر لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہوئی, جہاں پر اسلام آباد میں یا باقی بڑے شہروں کے اندر موسم بہتر ہوا, وہاں پر ان لوگوں کے اوپر بہت بڑا نقصان بھی ہوا, ان کی فصلیں کھڑی تباہ ہوگی جن کو بالکل جو تیار فصلیں تھیں. بالکل. جب حالیہ بارشیں ہوئی اس میں آپ کو بتاؤں, لیکن لیٹ جو کیوں ہوا, اکثر لوگ جو ہے اس کو ابھی آپ کے پاس فصلیں تقریباً 1 ویک پہلے تیار تھیں. لیٹ کیوں, لیٹ ہونے کی وجہ سے بارشیں ابھی اور بھی ہونی, مزید بھی آگے ہونی ہیں. تو اسی وجہ سے میں بتاؤں, اگر ڈیزل کی شارٹیج ان لوگوں کی, یہ کسان لوگ جو ابھی رابطہ کر, میں بتاؤں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت پہ ہمیں ڈیزل ملتا, وہاں پہ مشین ہماری جو ڈیزل کی شارٹیج ہوگی, شارٹیج بہت زیادہ چل رہی ہے, تو وہ فصلیں مزید ابھی کھڑی رہیں گی, لیکن کٹائی کی ان کی بالکل ٹائم ان کا پورا ہے, بلکہ اوپر دن ہو گئے ہیں. تو یہ بھی حکومت اگر چیز دیکھیں, جیسا کہ پیٹرول سستا ہوا, اگر 1 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ مہنگا ہوتا ہے, انتظامیہ نے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں پیٹرول اگر یا ڈیزل 1 روپے مہنگا ہوتا ہے یا 2 روپے مہنگا ہوتا ہے, تو کرائے کہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور ہر چیز کا ریٹ جو ہے کہاں چلے جاتا ہے, خود ساختہ مہنگائی بھی آتی ہے. اب دیکھیں کہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے, مطلب یہ 2 مہینے ہم دیکھ رہے ہیں 15 روپے تقریباً یہاں پر ہوئی, تو یہ اور مزید بھی امید ہے آگے سستا ہو. لیکن اس کے باوجود جو اشیاء خرد و نوشت ہوگی اور چیزیں ہوگی, وہ ان کی چیزیں نیچے نہیں آ رہی, وہ اوپر ہی جا رہی ہیں. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. میڈم, ہم لوگ بات کر رہے تھے, ایک طرف تو 2-3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ایک طرف ہم نے برساتی نالوں کی وجہ سے جو نقصانات ہیں, دوسری طرف جو تجاوزات مافیا ہے, اور
SOPs हमने देखे लॉकडाउन की नरमी के बाद, इसके ऊपर बात की। कमिश्नर हज़ारा ने हमें कहा कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हैं, हम लोगों ने कंट्रोल की हैं, सब ओके की रिपोर्ट है। अब क्योंकि आपकी जमात बरसे इक़्तिदार है, आप लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल उसमें कमी नहीं आई। हज़ारा डिवीज़न के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम लोग एबटाबाद से स्टार्ट करें या हरीपुर की बात करें, जूं के तू हैं, किसने ये ठीक करने हैं, कैसे होंगे, कौन कर सकता है, आप लोगों का किरदार क्या है? देखिए जी, कल का जो वाकया एक हुआ था कि यहाँ पे बेइंतहा शदीद बारिश हुई और जिसमें एक 2 साला बच्ची बह गई और वो अभी तक उसका नहीं पता चल सका। पहले तो उस वाकये से ही लाश मिल गई है बच्ची की लाश तलाश कर ली गई है, रेस्क्यू 1112 ने लाश तलाश की है। चलें, असल में मैं अभी इस्लामाबाद से वापस आई हूँ, अभी मैं घर में एंटर ही हुई हूँ, तो मैं टीवी नहीं देख सकी। एक वो मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात थी, क्योंकि मेरी अपनी बच्चियां हैं और जिस वक्त मैं उस माँ के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल ही जानता है कि उस वक्त उसका क्या हाल होगा। देखिए, जिस वक्त हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे पानी का शदीद मसला है, बारिश पैदा हो तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। देखिए, यहाँ पे जो अंग्रेज कौम जब यहाँ पर आई थी तो 100 साल पहले इसने यहाँ पे प्रॉपर एक नालों का निज़ाम मुतारफ कराया था, जिसके अंदर तकरीबन 11 फुट के नाले हुआ करते थे और वो प्रॉपर हर जगह से लिए गए थे और उन जगहों से पानी निकलता था। और ये आपको पता है कि बारानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और पानी यहाँ से आराम से नालों के जरिए निकल के नीचे पहुंच जाया करता था। अब मसला यूं हुआ है कि जैसे जैसे एबटाबाद के अंदर आबादी बढ़ती गई और यहाँ की जमीन महंगी होती गई, तो लोगों ने उन नालों के ऊपर अपनी इंक्रोचमेंट की, उन नालों को बंद किया। वो जो 11 फुट के नाले थे वो 3 फुट और 2 फुट के हो गए। इसके अंदर मैं जी कहूँगी बिल्कुल इसमें इंतजामिया की भी और डेवलपमेंट और प्लानिंग की जो लोग थे, जिन्होंने लोगों को इजाजत दी कि जी आप, जिनसे वो नक्शे पास होते गए और उन नक्शों के अंदर से वो नाले गायब होते गए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमारे इस इलाके का कि इस चीज को ना लोगों ने समझा और ना प्लानिंग वाले जो डिपार्टमेंट था उसने समझा। अगर इन चीजों को हम शुरू से इनको देखते और इनके ऊपर प्लानिंग के साथ काम किया जाता तो। मैडम, आप हमारे साथ रहिएगा, एक क्योंकि हम लोग पब्लिक ओपिनियन भी साथ ले रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे तरोरी साहब, कैसे हैं आप? जी खैर, कौन सा बात करें, कहाँ से? सर मैं जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मानसरा से। जी क्या कहेंगे? सर मैं, जैसा कि आप लोगों ने ये जिक्र चलाया हुआ है कि मानसरा में तंबाकू और गंदम की फसल हालिया बारिशों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारी ये तंबाकू की फसल को और गंदम की फसल को। जी। और हमारी ये ज़राअत के जो डायरेक्टर हैं औरंगजेब साहब, उनकी काफ़ी काविशें हैं, उनकी टीम फील्ड में काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इलाके में अगर आप देखा जाए तो ज़राअत के हवाले से जो सबसे बेस्ट फसल है वो तंबाकू है, जो जिसमें जिम्मेदारों को काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन हालिया बारिशों से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है इन बारिशों की वजह से। ठीक है। एक तो ये फसलों के हवाले से थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मानसरा पे भी रोशनी डाली जाए, जैसे कि हरीपुर और एबटाबाद पे आप लोगों ने फोकस रखा हुआ है और वहाँ के इश्यूज को उठाया जा रहा है। और मानसरा में साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि हमारे ये तीन चीज़ें, मतलब एक तो ज़मींदारी, दूसरा तिजारत और तीसरा ट्रांसपोर्ट। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आम लोग मुस्तफ़ीद होते हैं या ये काम करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत को हमारी जो ज़िले के इंतजामिया, स्पेशली सेहत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे DHO साहब हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी बात समझ आ गई। उस्मा रियाज जुदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इनकी यकीनन बात भी सुनी होगी। लेकिन हम लोग जिस मसले के ऊपर बात कर रहे थे, कोई हल, एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और मार्किंग की जा रही है। ये प्रोग्राम जब पिछले साल एक बच्चा इस नाले में बह गया था तब भी मैंने किया था और उस वक्त भी यही बातें मुझे सुनने को मिली थी। आज 1 साल बाद भी यही है। क्या मैं अगले साल फिर किसी या अगले महीने किसी और साने का, किसी वाक़े का इंतजार करूंगा और फिर बात करेंगे और फिर कोई ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी? देखें, ये पिछले दिनों उस बच्चे के साथ साथ आपको शायद याद हो
کہ یہ DHQ ہاسپٹل سے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے جو اس نالے میں بہ گئے تھے اور پھر ان کی لاش ملی تھی. دیکھیے ان چیزوں کو اوورکم کرنے کے لیے ہمیں اب نہ صرف اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا بلکہ میں جب بیٹھتی بھی ہوں آپس میں جب اپنی لوگوں میں تو میں ان سے یہ بھی کہتی ہوں کہ اس کے لیے بھی عوام نے بھی قربانی دینی ہے اور حکومت نے بھی اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینے ہیں. اگر انکروچمنٹس کو ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے, ایڈمنسٹریشن کے آف دا ریکارڈ جب ہماری ان سے بات کی وہ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے, پولیٹیکل لوگ ہی ہمیں پھر منع کرتے ہیں یہ سب کرنے سے. بالکل جی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی بھی لوگ اپنے ووٹ کرنا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہم صرف اپنے ووٹرز کو ہی دیکھیں گے اور صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنا ہزار ووٹ ہمارا خراب ہو جائے گا اور اتنے ہزار لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی تو دیکھیں پھر یہ تو معاملات چلتے رہیں گے. اگر ہم نے پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور لوگوں آپ کی جماعت عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ, آپ کی جماعت تبدیلی کی دعوے دار ہے, تو تبدیلی میں تو عمران خان صاحب نے اس وقت بڑے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ان کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس ٹائم جو ہے ان کا بھی احتساب جاری ہے, تو پھر کر دینا چاہیے سب کچھ, تبدیلی نظر آنی چاہیے بغیر کسی انٹرسٹ کو دیکھے. بالکل میں اس میں آپ کے ساتھ ایگری بھی کرتی ہوں, اور اس چیز میں آپ کو ہمارے خان صاحب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کی کرپشن کے اندر نہ تو انوالو ہیں اور نہ ہی وہ کسی کرپشن کو فیور دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کرپٹ انسان کو برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے, یہ بھی آپ سوچیں کہ 70 سال کا جو گند ہے وہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں اپنے ڈسٹرکٹ سے کام شروع کریں, آپ ایبٹ آباد کے اوپر فوکس کریں, باقی ہری پور کے اوپر ہری پور کے لوگ کریں, مانسیرا کے اوپر کریں, ایک ڈویژن بہتر کر کے مثالی کر کے دکھائیں خان صاحب کو کہ یہ ہم نے کام کیا ہے. بالکل جی, میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کام ہمیں گراس روٹ لیول سے کرنا شروع پڑے گا. اگر ہم گراس روٹ لیول سے یہ کام شروع نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ جی آ جاتا ہے 18 امینڈمنٹ کا بھی. 18 ترمیم کے بعد وفاق کے پاس سے بہت سی ایسی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اور صوبے میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, صوبے میں بھی آپ لوگ ہیں. بالکل جی, صوبے میں ہماری حکومت ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ وہی جو اگر ہم اس چیز کو ہم اپنے صوبے کے اوپر لاگو کرتے ہیں تو باقی جو 3 صوبے ہیں وہ اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پوری طریقے کے ساتھ لیجسلیشن لانی پڑے گی, ترامیم لے کر آنی پڑیں گی. اگر ہم 18 امینڈمنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اگر ترامیم لے آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر لیتے ہیں, اور اس پہ ہمارا کام ہو بھی رہا ہے, ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بھی جی مذاکرات ہمارے شروع ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 18 ترمیم کو پورے کا پورا ختم کیا جائے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ شکیں دور کرنی چاہیے کہ جن شکوں کی وجہ سے آج ہماری عوام کو مسئلے اٹھانے پڑتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جی جب تک وفاق مضبوط نہیں ہوگا, سینٹر آپ کا مضبوط نہیں ہوگا, آپ اس طرح سے اپنے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جی ہم پوری کوششوں میں ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو کس قدر اندرونی اور بیرونی امتحانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ کس طرح سے اندرونی بیرونی ان تمام مسائل نہ صرف سامنا کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ اس کو ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جن کوششوں کا ذکر کیا, ہم لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ وہ کوششیں جو ہیں وہ جلد جو ہے وہ رنگ لے کر آئیں, اور کم از کم زیادہ نہیں تو اپنے حلقے اپنے ڈسٹرکٹ کے اوپر اگر ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ پاک کا. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ رابعہ بات کر رہی ہوں, راولپنڈی سے. جی کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی, مسلم لیگ نون کی بات کرنی تھی آمنہ سردار صاحب. جی جی. تو جتنے منہ اتنی باتیں, ویسے تو میری اتنی ایج نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایکچولی میں کام تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ٹائیگر فورس بھی ہے, سننے میں آئی ہے, ابھی دیکھی تو نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی کہ جو شہباز شریف آئے ہیں نون لیگ کے پاکستان, یہ بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کام کریں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے مانسیرا میں کیا ایشوز چل رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایبٹ آباد میں کیا ایشوز چل رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایون کہ راولپنڈی میں جھگیوں میں جو لوگ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں جن کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بڑے بڑے لیڈران ہمارے صرف اور صرف بیٹھ کے
सोने की चूटियों में और सोने की प्लेट में खाना खा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में बैठ के सारे, और क्या वजीर और क्या हमारे पंजाब के वजीर सदर और वजीर सदर बोलदार साहब। तो सर ये अगर क्वेश्चन उठता है तो सभी पे उठता है। सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके मसाइल ये वाले नहीं है जो मेरे आपके और आम आदमी के हैं। जैसे चले बात करते रिलीफ, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है, वहाँ पर लोगों को जो है राशन चाहिए, सब कुछ टाइगर फोर्स की हलाबरदारी तो होगी, लेकिन नजर नहीं आ रही। सरदार साहब से पूछा ना कि टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही, नजर आई है, इफ्तिताई तकरीब में नजर आई है, बस अभी ये पता नहीं कब तैयार होगी, कब आएगी। जैसे अभी आपने बात की गलियात में टाइगर्स वो तो निकल गए हैं, तो ये कब काम करेंगे, लोग तो इंतजार में हैं। तो ये इशू। एक कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। कौन सा बात करें और क्या कहना चाहेंगे? मैं कराची मनोड़ा से बात कर रहा हूँ। जी सर। मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ साहब, लास्ट टाइम भी मैंने कॉल की थी लेकिन ड्रॉप हो गई थी कॉल में। जनाब जल्दी से बात कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि हरीपुर डिवीजन से बात हो रही थी, हजारा डिवीजन जी हजारा डिवीजन। तो मैं सुन रहा था प्रोग्राम आप लोगों का, तो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। माशाल्लाह न्याजी साहब की हुकूमत ने बहुत काम किया है, नजर आता है हमें किया हुआ ना। ठीक है। हमारे इलाके में हरीपुर से ताल्लुक है मेरा। ठीक है। तो काफी काम हुआ है वहाँ पे, लेकिन बस मुश्किलात ये है कि वो बात उस्मा रियाज साहब वाली है, उनका ये है कि भाई 70 साल से क्या हुआ, इतना बिगड़ा हुआ है निजाम है सारा, तो दुरुस्त होते होते टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने कराची से कॉल की, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मेहर से प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया, क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया की जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो नालायकियाँ हैं वो हैं। बिल्कुल, देखें जैसे अभी काला ने बात की, मैं बताऊं पूरे हज़ारा भर में सबसे अभी जो देखिए जाए बड़े अहदे जो मिले हैं वो इब्तबाद को मिलते रहे, लेकिन अगर मैं हरीपुर की बात करूं, हरीपुर में जो है पीटीआई के जितने भी जो यूसुफ खान ब्रदर्स हो गए, उन्होंने रिकॉर्ड काम में इजाफा किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। लेकिन इस जगह से जो अच्छा काम करेगा हम उसको बोलेंगे, लेकिन अब्टाबाद हवेलियाँ कितने बड़े बड़े नाम गुजरे। इलाज के अंदर खान लोधी साहब, मैं हरीपुर से नहीं कि मैं हरीपुर की बात कर किसी की साइड ले रहा हूँ, जो नजर आ रहा है उसकी तारीफ करेंगे। पूरे हज़ारा डिवीजन में बात करें, हरीपुर में रिकॉर्ड कायम जो है वर्क हुआ है। लेकिन साहब आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं हरीपुर से, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। आमना सरदार साहिबा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद ज़हीरुल इस्लाम साहब कमिश्नर हज़ारा, उन्होंने भी हमें फ़ोन पे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। उज़मा रियाज जदून साहिबा, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।